عام سے لباس میں ملبوس ایک اعلیٰ امریکی اہلکار نے گزشتہ ہفتے کابل کے ارگ صدارتی محل میں طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر آخوند سے ملاقات کی۔ اگرچہ افغان نیوز ایجنسی باختر نے اس ملاقات کو افغانستان کی موجودہ صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان سیاسی و اقتصادی تعاون کے امکانات پر مرکوز قرار دیا، لیکن دراصل یہ ملاقات افغانستان میں امریکی یرغمالیوں یا قیدیوں کے بارے میں تھی۔ غیر رسمی لباس میں ملبوس یہ امریکی اہلکار کوئی اور نہیں بلکہ ایڈم بوہلر تھے، جو ٹرمپ انتظامیہ کے قیدیوں کے لیے خصوصی نمائندہ ہیں۔ سیاہ ٹوپی اور امریکی پرچم سے مزین بھوری جیکٹ میں ملبوس ایڈم کے ساتھ افغانستان کے سابق امریکی خصوصی ایلچی زلمے خلیلزاد بھی موجود تھے۔ امریکی ٹیم نے طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ملاقات کی۔ امریکی نیوز چینل CBS نے طالبان کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کے طور پر قیدیوں کے تبادلے کے ایک معاہدے پر متفق ہوئے ہیں۔ اس بارے میں بھی کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں کہ دونوں ممالک کے پاس ایک دوسرے کے کتنے قیدی ہیں اور ان کی شناخت یا قید کی وجوہات اور حالات کیا ہیں۔ لیکن خیال ہے کہ امریکہ اپنے 3 مزید شہریوں کی رہائی کے لیے طالبان پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے۔ ان میں سے ایک محمود حبیبی افغان امریکی شہری بھی ہیں اور اسی وجہ سے افغان وزیر خارجہ کو گزشتہ دنوں 2 مرتبہ سفر کی اجازت بھی نہ مل سکی۔ لیکن یہ معاملہ خاص طور پر پیچیدہ ہے کیونکہ طالبان اس شخص کے بارے میں کہ وہ کہاں ہے لا علمی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایڈم بوہلر کے ساتھ اس ملاقات میں موجود زلمے خلیلزاد کو بہت سے افغانوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بعض افغان ان پر دوحہ معاہدے کی وجہ سے دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہیں۔ گلبدین حکمتیار کی حزب اسلامی افغانستان کے روزنامہ شہادت نے جناب خلیلزاد کو 14 ستمبر کے اپنے ایک تبصرے میں افغانستان کا خفیہ صدر قرار دے دیا اور ان کی سرگرمیوں کو خطرناک قرار دیا ہے۔ روزنامے نے دعویٰ کیا کہ خلیلزاد بغیر ویزے کے افغانستان آ جا رہے ہیں۔ افغان وزارت خارجہ نے تاہم اس ملاقات پر زیادہ روشنی ڈالی اور اپنے ایک بیان میں کہا کہ فریقین خاص طور پر ایک دوسرے کے ممالک میں قید شہریوں کے بارے میں مذاکرات کو جاری رکھنے پر متفق ہوئے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیرون ملک قید امریکیوں کی رہائی کو اپنی اولین ترجیحات میں سے ایک بنایا ہوا ہے اور وہ افغانستان، روس اور وینزویلا سے درجنوں افراد کی رہائی کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اس مہینے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر بھی دستخط کیے جس سے واشنگٹن کو ایسے ممالک کو غلط قید کے لیے ریاستی سپانسر قرار دینے اور ان پر سزائیں اور پابندیاں عائد کرنے کی راہ ہموار ہوئی ہے۔ ایڈم بوہلر نے اس سے قبل اس سال مارچ میں بھی کابل کا دورہ کیا اور امریکی قیدی جارج گلیزمن کو رہا کروایا، جو 2022 میں افغانستان میں ایک سیاح کی حیثیت سے آئے تھے لیکن گرفتار ہو گئے۔ ایڈم بوہلر کا پس منظر بھی دلچسپ ہے۔ انہوں نے کئی کامیاب کمپنیوں کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل میں سافٹ ویئر اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری بھی کر رکھی ہے۔